جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو ایک امریکہ کی ایکریڈیٹیشن ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ آ کے ایک ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے۔ تو دونوں شوکت خانم، پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 3.25 سال میں بنا، دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ میننگ کہ ایک نیا ہاسپٹل بنانا 3 سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا، لیکن جو پرانے ہاسپٹل تھے پختونخوا کے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، خیبر میڈیکل کالج، ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ اس میں عدالتوں میں جانا پڑا، سٹے آرڈرز ہو گئے، سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا، کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے، وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا۔ سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے، بری عادتیں پڑ چکی تھی۔ تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسیس ہوا، وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کری ہیں ان کو ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر، سلیکشن ہو میرٹ پہ، پھر سزا اور جزا ہو، جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے، جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے، جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارمز، جو MTI ہے۔ اور اس کے اوپر جان کے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے، کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے۔ چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے۔ تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں، وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو، جن کے مفادات جا رہے ہیں لے لیتے تھے۔ ایک ہی وکیل ہوتا تھا، وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا، ویسٹ انٹرسٹ، وہ جا کے سٹے آرڈرز لے لیتے تھے۔ تو ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی، لیکن چینج آ گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں HMC میں، خیبر میڈیکل میں، لیڈی ریڈنگ، ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے، کوالٹی بلڈنگز بنی ہے۔ تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے، اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ طاقتور ہوتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارا گیا، ملک تباہ ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کو اب اکاؤنٹیبل، ان کا احتساب ہوگا۔ اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جو آپ جو مرضی کر لے، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا، اس نے احتساب کرنا ہے ان کا۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، یہ میری بات مان لیں، یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا۔ یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں، یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، چینج نہیں آنے دیتا۔ یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے، لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی۔ جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا۔ ہمارے ہاسپٹلز، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے، اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملے۔ دوسری چیز، ہیلتھ کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ۔ دیکھیں، ہمیں پختونخوا میں جب آئے
تو 2-3 سال تو مسلسل یہ سننا پڑا جی کدھر ہے نیا پختونخوا. سارے ہمیں کہیں جی کدھر ہے تبدیلی. تو جب رزلٹ آیا 5 سال کے بعد تو کبھی بھی پختونخوا میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دی ہو. اس باری ایک ہماری کولیشن حکومت تھی. جب الیکشن ہوا تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں. اس کی وجہ کئی وجوہات تھی. ایک تو تھا کرپشن بالکل نیچے لے گئے ہم, کرپشن چلی گئی نیچے. اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم, گاؤں کے لیول کے اوپر ہم نے ان کو امپاور کر دیا, وہ بھی تھا. پولیس کو کافی چینج آ گیا پولیس کے اندر. لیکن جو سب سے زیادہ وجہ عوام کھڑی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا, وہ تھا صحت کارڈ. اور وہ کیوں تھا؟ دیکھیں آپ تصور کریں, اور آپ ڈاکٹرز ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے, سوچیں غریب گھر ہے, دہاڑی دار ہے, سارا دن وہ محنت کر رہا ہے, مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا صحیح دے دے. اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے, امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے. سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی, غربت, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے. میں نے جب یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا. میں میو ہاسپٹل کے باہر ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا. اس غریب وہ سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ جس کو کینسر ہوئی تھی. تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے, ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے, تو ان بیچارے غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا. وہ تھا کانسیپٹ شوکت خانم کا. لیکن اس کا سیکنڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ایک غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے تو اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. یہ میں نے کدھر دیکھا؟ میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلینڈ لے کے گیا, میں اپنی والدہ کو جب انگلینڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا. ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا. میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرس فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر, دونوں کو ایک ہی طرح کا علاج کر رہے تھے. آج مجھے فخر ہے, اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں, شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی, ڈاکٹر یاسمین فائنانس منسٹر پنجاب کے وہ بیٹھے ہوئے, اور پھر عثمان بزدار. تو جو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی مجھے یاد آ گیا آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب شوکت خانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. میں نے لوگوں کو کہا تھا, جو پیسہ اکٹھا کیا سڑکوں پہ جا کے, میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفت علاج ہوگا. ہمارا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارا تب چیف ایگزیکٹو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل کو چلا سکے. تو اس نے بیٹھ کے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں جب ہو رہا, اس نے کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا تو میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا, کیونکہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے. یہ ہو آپ 5% سے زیادہ. اور اس نے پھر دنیا میں مثالیں دی, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ اس نے بتایا ہندوستان میں, اس کا بتایا, اور کہ یہ سارے ہاسپٹل کہیں بھی 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج نہیں ہوتا. تو میں نے تو اس کو کہا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 70% کینسر کے مریضوں کا میں مفت علاج کروں گا. میں نے تو یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے تو نہیں کیا, میں نے تو کوئی اس لیے تو نہیں پیسہ اکٹھا کیا کہ میں کمرشل ہاسپٹل بنا دوں. وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا, وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا. آج بھی
دنیا کا یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو میں نے آج جو میٹنگ کی، ڈاکٹر یاسمین بہت گھبرائی ہوئی تھی، برا حال تھا ان کا، کیونکہ میں نے کہا کہ سارے پنجاب کے آپ نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا، تو اور کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ کور دیں گے، ہیلتھ کارڈ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ڈیولپ ملکوں کے اندر، امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری یونیورسل ہیلتھ کوریج امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پختونخوا میں انہوں نے کر دیا تو آپ کو بھی پنجاب میں کرنا ہے، تو انہوں نے بڑا کہا جی پنجاب بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے آئیں گے، 40 ارب پتہ نہیں کتنے ارب. تو میں نے ان کو تب بھی یہ سمجھایا